أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مسلمانوں کی سربلندی و برتری کی ایک تدبیر بتلائی ہے. بڑے پر وسوق لہجہ اور بھرپور اعتماد کے ساتھ ببنگ دہل اور ڈنکی کی چوٹ اعلان کیا ہے، اے مسلمانوں، تمہیں کامیابی ہو، تمہیں اس دنیا کے مالک ہو، دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے ہے، عزت و شرافت کے تم ٹھیکیدار ہو، کائنات تمہارے آگے جھک سکتی ہے، چرند و پرند تمہاری اطاعت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط لگائی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. فرمایا تمہیں سربلند ہو بشرط کہ تم مومن کامل ہو، ایمان کی حلاوت و چاشنی تمہارے اندر موجود ہو، یقینی کامل کی دولت سے تم مالا مال ہو، مومن کی تمام صفات تمہارے اندر موجود ہو. فرزندان اسلام، اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے جملے اور اس چھوٹی سی آیت میں حقیقت کا انکشاف کیا ہے، آنکھیں کھول دی ہے اور صاف طریقے سے فرما دیا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی خوف محسوس نہ کرو، دنیا کی کوئی چیز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. شیر تم سے ڈر سکتے ہیں، چیتے تم سے کپ کپا سکتے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی چیز تمہاری غلام بن سکتی ہے، لیکن وہی شرط لگائی ہے اگر ایمان و ایقان کے باد بہاری نے تمہارے قلوب میں گلشن پیدا کر دیے ہو، ایمانی صفات اور دینی خصوصیات کی تم حامل ہو. لیکن دوستو، آج کا انسان تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا اس کے آگے جھک جائے، جس چیز کو وہ چھوئے تو وہ سونا بن جائے، 10 کے مقابلے میں اکیلا کافی رہے، اس کی عزت و شرافت کو دنیا سلام کرے، اس کی ہر تمنا پوری ہو، اس کی ہر تمنا پوری ہو، ہر خواہش اس کا بڑھ کر استقبال کرے. لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اس کو یہ شرافت و عظمت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب خدا کی غلامی کرے، رنگ و خون کے بوتوں کو پاش کر کے ایک ہی حقیقی فرما روا کا پرستار ہو، چڑھتے سورج کی پوجا چھوڑ کر مسجد حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو. اس کو یہ مقام تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب اس کی چیز اللہ تعالیٰ کی ہو جائے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شیر کے اوپر بیٹھا ہے، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے اور شیر کا کان اینٹ رہا ہے، اس کو جدھر چاہتا ہے چلاتا ہے. شیر بلا چوہا چیرا اس کی تابعداری کر رہا ہے، اس کے آگے آگے چل رہا ہے. شیخ صاحب کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا. اس آدمی نے شیخ صاحب کو متعجب و حیران دیکھ کر کہا کہ سعدی، تعجب کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں حیرانی کیوں ہے؟ یہ تو شیر ہے، دنیا کی ہر چیز تمہاری تابعدار بن سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے تو از حکم داور گردن میں پیش کہ گردن نہ پیش، از حکم تو ہیج کہ تم خدا کے حکم سے سرتابی نہ کرو، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے حکم سے سرتابی نہیں کریں گی. کسی عارف نے سچ کہا ہے من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. حضرات، آج مسلمان کی حالت یہ ہے کہ وہ ایمان سے قوس و دور، حقیقی معرفت کا اس کے پاس کوئی نام و نشان نہیں، نہ اس کا کوئی مقام ہے، نہ منصب و ٹھکانہ. وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے. کل جو تمام دنیا پر حکومت کرتا تھا آج خود وہ غلام ہے. کل جو سمندروں میں گھوڑے ڈال دیتا تھا آج خود وہ پانی سے ڈرتا ہے. کل جو ہواؤں کے رخ موڑ دیتا تھا آج ہواؤں کے تھپیڑے اس کے رخ زیبا کو جھلسا دیتی ہے. کل جو آگ سے صحیح سلامت نکل جایا کرتا تھا آج اس کی حالت یہ ہے کہ صرف ایک ہی چنگاری اس کے پورے وجود کو خاکستر کر دیتی ہے. کل جو آقا تھا آج غلام ہے، کل جو حاکم تھا آج محکوم ہے. حقیقت یہ ہے کہ فلاکت و نقمت نے اسے ہر چہار جانب سے گھیر لیا ہے. پریشانی و ذوبخالی اس کی قسمت بن گئی ہے، اس کا ایمانی شعلہ سرد پڑ چکا ہے. مولانا حالی نے درد بھری انداز میں اس کا رونا رویا ہے. گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے. چپ و راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم. حضرات، یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آج ہمیں اپنے ایمان کا بھی پاس و لحاظ نہیں، صرف نام پہ مسلمان باقی رہ گئے ہیں. مسلمان کی صفات تک باقی نہیں رہی، مسلمان کی صفات تک باقی نہیں رہی. وہ جوش و ہمت، وہ جذبہ اطاعت اور اخلاص و للہیت نہیں ہے. کفر ہمارے اوپر ہنس رہا ہے، باطل ہم پر خندزن ہے، لیکن ہم ہیں کہ خدا کو فراموش کیے بیٹھے ہیں. اقبال رحمت اللہ علیہ نے قوم کو اس الفاظ میں احساس دلایا ہے، خندزن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، خندزن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں. حضرات، ایک وہ بھی مسلمان تھے جو مدائن فتح کرنے کے لیے گئے تو راستے میں سمندر پڑ گیا. مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے. چنانچہ مجاہدین اسلام ان کی ایمانی قوت اور پرجوش ولولے نے
کہا کہ ایمان کی طاقت کے سامنے سمندر کیا چیز ہے، ہم اس میں گھوڑے ڈال دیں گے۔ چنانچہ مجاہدین اسلام اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے سمندر میں گھوڑے ڈال دیے اور اس طرح باتیں کرتے گزر گئے جیسے خشکی پر سے گزر رہے ہیں، اور پورا سمندر عبور کر گئے۔ کافروں نے جب یہ حالت دیکھی تو کہتے ہوئے بھاگ گئے کہ دیو آمدن، دیو آمدن، کہ دیو آ گئے، دیو آ گئے۔ اور اسی طرح مجاہدین اسلام کو فتح حاصل ہوئی۔ حضرات، یہ ایک ہی ایسا واقعہ نہیں ہے، تاریخ کے صفحات پر آپ کو ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات مل جائیں گے جس میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ انہوں نے پہاڑوں سے ٹکریں لی تو پہاڑوں کی سنگینی کے دل چھوٹ گئے، برف و باران میں حائل ہو گئے تو ان کے رخ موڑ دیے، وہ جنگلوں میں گئے تو جنگلوں نے ان کا بڑھ کر استقبال کیا، خاک پر ہاتھ ڈالا تو اسے سونا بنا دیا، چرند پرند درندے سب ان کے تابع فرمان ہوئے، سمندروں کے قطرے، بیابانوں کے درے اور پہاڑوں کی گھاٹیں سب ان کے تابع فرمان ہوئے، انہیں اعزاز بخشا۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے درست فرمایا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ حاضرین کرام، حاضرین کرام، جزاک اللہ۔